پنجاب کی معاشی اور سماجی زندگی کا ایک اہم کردار جولاہا تھا۔ ہر دیہات میں جہاں نائی، تیلی، موچی اور کمہار ہوتے تھے، وہیں ایک ایسا گھر ضرور ہوتا تھا جس کے ایک کمرے میں گڑھا کر کے کھڈی لگائی جاتی تھی، جس پر کھیس، دریاں اور کھدر بنا جاتا تھا۔ گاؤں والے جس کھدر کے تہبند اور کرتے پہنا کرتے تھے، وہ ان کے اپنے ہی کھیتوں کی کپاس سے بنا جاتا تھا۔ ان جولاہوں کے گھروں سے کھڈی کی کھٹ کھٹ کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت، منظوم قصوں اور کبھی کبھار گیتوں کی آواز بھی آتی تھی۔ یوں تو جولاہے پورے برصغیر میں مختلف ناموں اور قبیلوں سے منسوب ہیں، لیکن سرائیکی وسیب میں ان کو پاولی کہا جاتا ہے۔ پاولیوں کے پورے گاؤں بھی علیحدہ آباد ہوتے تھے، جہاں یہ دریاں، کھیس اور کھدر بنتے، یوسف زلیخا کے قصے بیان کیا کرتے، بنا ہوا کپڑا لے کر گاؤں گاؤں کریا کریا گھومتے تھے۔ فصل کے بعد جب گھروں میں دانے بھی ہوتے تھے اور پیسے بھی، تب سلیقہ مند بیبیاں دروازوں کی آڑ میں رنگلی پیڑھیوں پہ بیٹھ کے لونگ اور کوڑیاں ٹنگ کے دستی پنکھے جھلتے ہوئے ان دریوں اور کھیسوں کی خریداری کرتی تھیں۔ کوکوں والے دروازوں کی آڑ سے سرسوں کی ناڑ جیسی ہنا وستہ انگلیاں ان دریوں پہ بنے چاند ستاروں سے مس ہوتی تھیں، تو وہ بازنطینی روحیں جن سے صدیوں پہلے ترکوں نے یہ نشان چھینا تھا، بے چین ہو اٹھتی تھیں۔ دنداسا رنگے ہونٹوں کے عقب سے دانتوں کی سفیدی چمکتی تھی، اور جولاہے اپنے گیتوں کے تار سے بنے کھیس اور دریاں، لاچے اور چنیاں کسی خال کے بدلے اور کہیں گندم اور جو کے بدلے دے کر اپنی بستیوں کو لوٹ آتے تھے، جہاں پہ پھر سوت کے تاروں میں خون جگر پرو کے نئے کھیس بنتے تھے، نئی دریوں کے تانے بانے اٹھاتے تھے، نئے لاچوں کی تاریں بٹھاتے تھے اور نئی چنیوں کے نمونے سوچتے تھے۔ کے ہاتھ کی کھڈی پر بنے کھیس جس کسی نے اوڑھے، وہی اس آسودگی کو جانتا ہے۔ یوں لگتا ہے ماں کی نرم آغوش میں گڑمڑی مارے پڑے ہیں، بستہ کھونٹی پہ ٹنگا ہے اور چھٹیوں کا پہلا دن ہے۔ ان جولاہوں کے ہاتھوں کی بنی دریاں جب بان کے کسے کسائے کورے پلنگوں پہ بچھتی تھیں تو کچے آنگن سج جاتے تھے، مٹکوں میں بھرے پانی میں بھی کیکر کی پرانی شراب کی تاثیر آ جاتی تھی۔ پھر یہ جولاہا غائب ہو گیا، میلوں نے سر اٹھائے، کھیتوں سے دیسن غائب ہوئی، امریکن کپاس نے پیر جمائے، محکمہ زراعت نے دیسن کو پردیسن کر دیا۔ حکم آیا کہ خبردار کسی نے دیسی روئی کاشت کی۔ جولاہے اپنے چاروں طرف بدلتی دنیا سے بے خبر تو نہ تھے، لیکن کیا کر سکتے تھے؟ آڑتوں پر آنے والی روئی کی گانٹھیں غائب ہوئیں، مل مالکان نے نرمے کی خریداری کے لیے کاشتکاروں سے رابطے کیے، جولاہوں کے بنے کھدر کی جگہ ملوں کی بنی وائل اور واش اینڈ ویئر کے تھان دکانوں میں سج گئے۔ آگے بڑھنے والوں نے پرنٹڈ جوڑے خریدے اور سنہری تاروں والی چنیاں اور لاچے قصہ پاری نہ ہوئے۔ جولاہوں کا کام سرد پڑا، کھیس اور دربان کون اور کتنی خریدتا؟ کبھی جہیزوں کے لیے یا کسی کی ساس کے مرنے پہ بھیجے جانے والے سامان کے لیے خریدی جانے والی دریاں اور کھیس گھر کا چولہا نہیں جلا سکتے۔ آہستہ جولاہے کاٹن ملوں میں ملازم ہونے لگے، لیکن ان سرد دھانی مشینوں کے بے ہنگم شور میں لکڑی کی نازک کھڑیوں کی کھٹ کھٹ نہ تھی، جس کو سن کر دل خود بخود سکون اور اطمینان سے بھر جاتا تھا۔ نہ ہی ان پہ پونے گز کا پارچہ بنا جاتا تھا۔